اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب، ہماری گفتگو معطل کے بارے میں تھی۔ معطل میں جو قوانین جاری ہوتے ہیں، جو قواعد جاری ہوتے ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک لحاظ سے قواعد عمومی، جن کو قواعد اعلال بھی کہا جاتا ہے، وہ عمومی قواعد غالباً 10 تھے جو آپ پڑھ چکے۔ پھر قواعد خصوصی کی طرف آ گئے۔ ہم نے پچھلے درس میں اجوف کے قواعد خصوصی پڑھے تھے، اگر آپ کو یاد ہوں۔ آج ہم ناقص کے قواعد خصوصی پڑھیں گے۔ میں نے تو قواعد کا نام لے لیا، حالانکہ قواعد نہیں، قاعدہ خصوصی، کیونکہ ناقص میں صرف ایک ہی قانون خصوصی چلتا ہے، باقی سب عمومی قانون چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ وہ خاص قاعدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب ناقص کے مضارع مجزوم اور امر کی آپ گردان کریں گے تو اس میں 5 ایسے صیغے ہیں جس میں عام فعل مضارع میں لام الفعل ساکن ہوتی ہے، جزم ہوتا ہے فعل مضارع کو۔ وہ کون سے 5 صیغے ہیں؟ پہلا، چوتھا، 7واں، 13واں، 14واں۔ پھر یوں نام لے: واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور متکلم مال غیر۔ جیسے یضربو پہ لم داخل کریں گے تو کیا کہیں گے؟ لم یضرب۔ ٹھیک ہے؟ اور اجوف میں بھی کیا تھا؟ لام الفعل کو ہم جزم دے رہے تھے، جیسے یقولو سے لم یقل۔ ٹھیک ہے؟ لام الفعل کو ساکن کیا۔ لیکن ناقص میں خود لام الفعل ہی گر جاتی ہے۔ ناقص چاہے واوی ہو چاہے یائی ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ مثلا ناقص واوی کی مثال یدعو، دعا یدعو۔ بیٹا یدعو پہ جب لم داخل کریں گے، لما داخل کریں گے، لام امر داخل کریں گے، لا نہیں داخل کریں گے، انہیں شرطیہ داخل کریں گے تو آپ کہیں گے لم یدعو، لما یدعو، لے یدعو، لا یدعو، ان یدعو۔ پھر اسی طریقے سے تدعو، تدعو، ادعو، ندعو۔ بات واضح ہوگی؟ حالانکہ یہ کسی بھی معطل میں لام الفعل حذف نہیں ہوتی۔ ناقص میں بھی کس صورت میں حذف ہوگی؟ حالت جزمی میں، یا جب ہم اس سے کیا بنائیں گے؟ فعل امر بنائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ فعل امر غائب اور متکلم والا تو وہی جزمی حالت میں چلا جائے گا، کیونکہ لام امر اس کو جزم دے رہی ہے۔ لیکن امر حاضر کے صیغے میں بھی جو ہے کیا ہے؟ ادعو۔ اصل میں کیا تھا؟ ادعو۔ ٹھیک ہے؟ وہ گر جائے گا۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا، یہ تو ناقص واوی کی آپ نے مثال دی۔ ناقص یائی کی بھی مثال دیں۔ کہتے ہیں رما یرمی، یرمی اصل میں یرمیو تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اب جب یرمی پہ عامل جزم داخل ہوگا تو اس کی بھی یا گر جائے گی، لم یرمے۔ کون سے صیغوں سے یا گرے گی؟ 5 صیغوں سے جو میں نے ناقص واوی میں آپ کو بتائے۔ اور جب اس کی امر کی بھی گردان کریں گے تو اس میں بھی انہی 5 صیغوں میں سے جزم تو عام طور پر لام الفعل پہ ہوتا ہے، لیکن ناقص میں خود لام الفعل ہی کیا ہے؟ چلا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ناقص میں عمومی قاعدے بھی جاری ہوتے ہیں، پھر ان کی بھی آپ کو آج گردانے وغیرہ کر کے پریکٹس کریں گے۔ جیسے رما، رما تو فعل ماضی ہے، اس میں کوئی خصوصی قاعدہ جاری نہیں ہوگا، کیونکہ خصوصی قاعدہ ہوگا مضارع مجزوم میں۔ کہتے ہیں رما میں عام قاعدہ جاری ہوا ہے، رما اصل میں رمیہ تھا، یا متحرک ما قبل مفتوح قلب الف شد۔ پھر یرمی میں بھی عمومی قاعدہ جاری ہوا کہ یہاں پر ضمہ دشوار تھا، ہم نے اس ضمے کو ہٹا دیا۔ پھر رامن اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی عمومی قاعدہ جاری ہوا کہ رامن اصل میں کیا تھا؟ رامیون۔ ٹھیک ہے؟ یا دائن اصل میں کیا تھا؟ دائون۔ ٹھیک ہے؟ واو اور یا پر ضمہ دشوار تھا، اس کو ہٹا دیا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام معطلات میں قانون چلتا ہے۔
خصوصی قاعدہ صرف یہی تھا کہ ناقص چاہے واوی ہو چاہے یائی، جب اس کے مضارع مجزوم ہوگا یا امر کی گردان ہوگی تو 5 سیغوں میں جزم کے بجائے خود لام الفعل گر جائے گا۔ مطلب سمجھ میں آ گیا؟ کوئی پریشانی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل 15۔ بیٹا دیکھیں میں کیسے پڑھوں 15۔ ویسے اس کو عام طور پر جو یہ جناب ہندوستانی فارسی کہیں یا افغانی فارسی وہ کہتے ہیں 15۔ حالانکہ الف لکھا ہوا ہے لیکن اس کی ادائیگی واو کی طرح کریں گے 15۔ ٹھیک ہے، 15ویں فصل ناقص کس کے بارے میں ہے؟ ناقص کے بارے میں ہے۔ ناقص ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد کا ناقص، مجرد کی بھی بیٹا قید لگا دی کیونکہ مزید فی میں ممکن ہے یہ قانون نہ چلے۔ ٹھیک ہے، دارئی یک قاعد خصوصی است، یہ ناقص ایک خصوصی قاعدے والا ہے۔ والا کا ہم نے ترجمہ کہاں سے کیا؟ دارائے سے۔ ٹھیک ہے، وہ آن، اور وہ آن کا اشارہ جگہ قاعدے خصوصی کی طرف۔ وہ قاعدے خصوصی کیا ہے؟ این کے، یہ ہے کہ در امر و مضارع مجزوم، ناقص کے امر میں اور مضارع مجزوم میں، ٹھیک ہے، آن کا اشارہ جگہ ناقص کی طرف، در سیغہ یہ یک 4 7 13 و 14، ان 5 سیغوں میں کہ علامت رفع ضم لام الفعل، اس میں علامت رفع کیا تھی بیٹا؟ لام الفعل پہ ضمہ، خود لام الفعل میں افتد، اس میں خود لام الفعل گر جاتا ہے۔ خوب، بس یہی خصوصی قاعدہ تھا۔ اب کہتے ہیں جریان قواعد عمومی اعلال۔ جریان کا مطلب بیٹا کہ جاری ہونا، ٹھیک ہے، قواعد عمومی اعلال کا جاری ہونا در ناقص میں نیز تغییرات زیادی ایجاد میں کنت، وہ بھی بہت سی تبدیلیوں کو ایجاد کرتا ہے۔ از این رو، اس لحاظ سے کہ قواعد عمومی بھی تبدیلیاں لاتا ہے، بعضی از قسمت ہے یہ آن را صرف می کنیم۔ آن کا اشارہ پھر جائے گا ناقص کی طرف، ہم ناقص کے کچھ حصوں کا گردان کرتے ہیں۔ بھائی ہر فعل کے 14 سیغے تو بیان کریں گے تو یہ کتاب ڈبل ٹرپل ہو جائے گی موٹی، ٹھیک ہے، کچھ حصوں کا گردان کریں گے، ٹھیک ہے۔ الدعا الدعوتو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں مصدر ہیں۔ دعا کا ویسے ترجمہ ہے بلانا، دعوتوں کا بھی ترجمہ کیا ہے؟ بلانا، ٹھیک ہے۔ خواندن، پھر کہتے ہیں خواندن یعنی ویسے پڑھنا اور دعوت کرنا، لیکن یہاں پر خواندن پڑھنے کی معنی میں نہیں ہے، بلانے کی معنی میں۔ ناقص واوی، کہتے ہیں الدعا اور الدعوت یہ ناقص واوی ہے، کس باب سے؟ فعل یفعلو، فعل یفعلو سے، یعنی نصر ینصر سے۔ اس کے ماضی معلوم کی گردانوں کی دعا، بیٹا دیکھیں دعا میں عمومی قانون چلا کہ اصل میں تھا دعوا، واو متحرک ما قبل مفتوح قلب الف شد، دعوا، ٹھیک ہے، دعوا میں کوئی قانون نہیں چلا، ٹھیک، حالانکہ یہاں بھی واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، ٹھیک، لیکن یہ واو کا متحرک ہونا اصلی نہیں ہے، یہ الف کی وجہ سے اس پر فتح آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دعو، دعو اصل میں تھا دعوو، کیا تھا؟ دعوو، پہلا واو جو ہے وہ لام الفعل ہے، دوسرا واو تو جمع کا ہے۔ اب پہلا واو کیا ہے؟ متحرک، ٹھیک ہے، ما قبل کیا ہے؟ فتح، ہم نے اس کو الف میں تبدیل کر دیا، اب الف اور واو جمع میں التقاء ساکنین ہو گئی۔ واو جمع تو علامت ہے، لا تتغیر ولا تحذف، نہ گرے گی نہ اس میں تبدیلی آئے گی، نتیجے میں ہم نے کس کو گرا دیا؟ الف کو گرا دیا، تو دعو ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں واو کے ما قبل تو ضمہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہاں پر ضمہ کیوں نہیں دیا؟ کہتے ہیں یہاں پر ضمہ نہیں دیں گے، اگر ضمہ دیں گے تو پھر ہمیں اشتباہ ہوگا کہ یہ جو واو موجود ہے یہ آیا لام الفعل والی واو ہے یا واو جمع ہے؟ ہو دعت۔ اب یہ بیٹا سب قانون آپ خود فٹ کریں، میں پہلے الفاظ کا پھر بھی بتا دیتا ہوں۔ دعت اصل میں کیا تھا؟ دعوت، واو متحرک ما قبل مفتوح قلب الف شد، الف میں تبدیل ہو گئی، اب الف بھی ساکن ہے، تا بھی ساکن ہے،
التقاء साकिनैन हो गया। ता अलामत तानी से वो नहीं गिरेगी, इसलिए हमने अलिफ को गिरा दिया। दअता, ये असल में था दअवता। वाव मुतहर्रिक मा क़ब्ल मफ्तूह, वाव को अलिफ में तब्दील कर दिया, अब हो गया दआता। क्या हो गया? दआता। कहते ये ता को भी यूँ समझे कि साकिन है, अलिफ की वजह से इस पर फतह आई है, वैसे तो साकिन, इसलिए अलिफ को गिरा दिया। ठीक है। दऔन, दऔन में कोई चीज़ हज़फ नहीं हुई बेटा। दऔन बरवज़न फ़अलना, ये वाव जो मौजूद है ये लामुल फ़ेल है। भाई क्यों? इसलिए कि वाव मुतहर्रिक होती तो अलिफ में तब्दील होती, ये वाव छठे सीगे के बाद जो कि लामुल फ़ेल होती है वो साकिन हो जाती है, लिहाजा ये वाव अपनी जगह पर बाकी रहेगी। दऔता दऔतुमा, चलें ये तो मादी की गर्दान होगी। अब ये बेटा छठे सीगे से लेकर 14वें सीगे तक वाव अपनी जगह पर बाकी रहेगी, उसमें कोई कानून जारी नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि वाव साकिन है। मुज़ारे मालूम क्या होगा? यदओ, यदओ बेटा असल में यदओ वो था बेटा। अब ये कानून को आप खुद फिट करके आना। फिर ये अमर की गर्दान दी है, ठीक है, इसमें ले यदओ, देखिए लामुल फ़ेल हज़फ हो गया, ठीक है। और जो है क्या उदओ, इसमें भी लामुल फ़ेल हज़फ हो गया। ले अदओ, इसमें भी लामुल फ़ेल हज़फ हो गया। इसमें आप पर कोई एतराज़ कर सकता है, आप अपने जो है ना होशियारी से उसका जवाब देंगे कि भाई लाम जो है जज़्म देती है फ़ेल मुज़ारे को, ये तो ले अदओ जज़्म तो नहीं दिया। या उदओ, भाई फ़ेल मुज़ारे का आखिर मजज़ूम होता है, उदओ में तो जज़्म नहीं। आप कहेंगे किबला जज़्म की दो किस्में हैं, जज़्म सुकूनी और जज़्म हज़फ़ी। यहाँ पर लामुल फ़ेल हज़फ हो गया है। माज़ी मजहूल दुइया, या असल में तो दुइवा। अब वो वाव को अलिफ में तो तब्दील कर नहीं सकते क्योंकि माक़बल फ़तह नहीं है। अब कसरा कहता है कि मेरे माँ बाद या होना चाहिए, वाव को हमने या में तब्दील कर दिया। युद्आ, असल में था बेटा युद्ध वो, या तो अब ये कहें कि वाव मुतहर्रिक माक़बल मफ्तूह, ठीक है, लेकिन ये कानून यहाँ चलाते नहीं हैं। यहाँ पर ये कानून चलाते हैं कि असल में था युद्ध वो, वाव कितने नंबर पे था बेटा? चौथे नंबर पर, और उसके माक़बल ज़म्मा नहीं था। जब वाव चौथे नंबर पर हो और माक़बल ज़म्मा न हो तो वाव को या में तब्दील कर देते हैं। इसलिए लिखने में भी देखें युद्आ, या के ऊपर अलिफ लिखा है, ठीक है, इसका मतलब कि बीच में कोई या है, उस वाव को या में तब्दील किया जाता है, फिर हो जाएगा युद्ध आयो। फिर ये कानून जारी होता है कि या मुतहर्रिक माक़बल मफ्तूह, या को हमने अलिफ में तब्दील कर दिया। ठीक है बेटा, अब इसकी मज़ीद गर्दन आप ख़ुद इंशाअल्लाह करके आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम किसकी तरफ हो? रमियो, परताब करदन। परताब करदन फेंकना। किसको फेंकना? आम तौर पर रमी जो है वो तीर फेंकने के लिए इस्तेमाल होता है आम तौर पर, अगरचे इसका डिक्शनरी के मुताबिक तीर का लफ्ज़ इन्होंने नहीं कहा है। ठीक है, फेंकना, पत्थर को फेंकना, तीर को फेंकना, कुर्सी को फेंकना, ये क्या है? नाक़िस याई है। ठीक है, अज़बाब फ़अल यफ़अलु, किस बाब से है जनाब? फ़अल यफ़अलु से है। अब इस रमियों में भी जो खुसूसी कायदा है बेटा, खुसूसी कायदा, जब इसकी मुज़ारे मजज़ूम बनेगी यरमी, यरमी में एक तो उमूमी कानून चला है, यरमियो था, या पर ज़मा दुश्वार था, वो हमने हटा दिया। अब जब इस मुज़ारे को मजज़ूम बनाएंगे तो 5 सीगों में से खुद या गिर जाएगी। लम यरमे, लम तरमे, लम तरमे, लम अरमे, लम नरमे। और जब इसकी आप जो है क्या है वो अमर की भी गर्दान करेंगे तो भी इन 5 सीगों में से जो है क्या करेंगे? आप लामुल फ़ेल को हज़फ कर देंगे। तो ये गर्दान इंशाल्लाह आप मुबाहिसे में ख़ुद पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे बेटा जो लफ्ज़ पढ़ रहे हैं उस पर जितने कवायद आप पढ़ चुके हैं उनको फ़िट करते आएँ। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।